السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن والاہ بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد۔ حاضرین کرام، خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، اور احسا اسلامی سینٹر حفوف صوبہ اردو کے اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے احباب اور سامعین کرام، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نماز نبوی شرعی کورس کے اگلے سبق کو میں آپ لوگوں کو پڑھاتا، مگر امت کے فائدے کے خاطر میں آج موضوع بدل کر قربانی سے متعلق نہایت مفید چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی جس کی آمد میں چند دن اور باقی ہیں، اور امت محمدیہ کے مردوں اور عورتوں کو قربانی سے متعلق اہم معلومات کی جانکاری کی سخت ترین ضرورت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ باقاعدہ قربانی کے مسائل سے متعلق بہت سارے علماء اور دعات کی کلپسیں یوٹیوب پر، فیس بک پر موجود ہیں۔ خود میں نے بھی مستقل پچھلا ہفتہ اسی پر درس دیا ہے، لیکن یاد دہانی کے طور پر چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج جمعہ کی نماز کے بعد جب واٹس ایپ کھولا تو ہمارے گراں قدر سینئر ساتھی جناب ڈاکٹر مولانا اشفاق صاحب سلفی حفظہ اللہ نے ہمارے ضلعی جمعیت اہل حدیث بلرام پور یو پی کے گروپ میں مولانا شیخ افتخار احمد صاحب مدنی داعی جبیل دعوی سینٹر سعودی عرب کا ایک مضمون شیئر کیا تھا۔ میں نے مضمون پڑھا اور قربانی سے متعلق چند مفید معلومات بہت ہی مرتب انداز میں انہوں نے ذکر کیا۔ میں شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر مولانا اشفاق احمد صاحب سلفی حفظہ اللہ کا اور جناب شیخ افتخار صاحب مدنی حفظہ اللہ کا، کہ یقیناً بہت ہی مختصر انداز میں قربانی سے متعلق بہت ہی مفید باتیں لکھی ہیں۔ انہی باتوں کو کچھ حذف و اضافہ کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے بنا دلیل ذکر کے ہوئے سرسری طور پر پیش کر رہا ہوں۔ بغور سماعت کریں گے اور درس کے بعد سوال کے لیے جب موقع دیا جائے گا تو آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ قربانی سے متعلق چند معلومات میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قربانی دیگر عبادات کی طرح اخلاص مانگتا ہے، چنانچہ جسے بھی اللہ تعالی قربانی کرنے کی عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کی اجازت سے قربانی دینے کی توفیق ملے، سب سے پہلے اس کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے، حد درجہ اخلاص۔ اس میں کسی قسم کی ناموری یا ریاکاری یا دکھاوا یا شہرت طلبی قطعاً نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں جس عمل میں اخلاص نہ ہو وہ عمل رد کر دیا جائے گا، باعث ثواب کے بجائے باعث عذاب ہو جائے گا۔ دوسری چیز، قربانی کرنے میں جس طرح اخلاص کی ضرورت ہے، اسی طرح
اتباع سنت نبی بھی ضرورت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہر چیز میں، دین کے سارے مسائل میں اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے۔ اگر ہمارے اندر اخلاص ہے، نبی کی پیروی نہیں ہے، یا نبی کی پیروی ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، تو عمل رائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ تیسری بات، قربانی دیتے ہوئے یا قربانی دینے کا ارادہ کرتے ہوئے اللہ تعالی سے امید ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ میری عبادت قبول فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اس عبادت سے حد درجہ الفت، محبت اور دلی لگاؤ ہونی چاہیے۔ قربانی ہم کر رہے ہیں دلی لگاؤ کے ساتھ، دلی محبت کے ساتھ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک محبوب ترین عمل ہے۔ اسی طریقے سے اس بات سے بھی خوف کھانا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اور یہ ہر عمل میں ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ رد کر دے، ایسے کام ہم سے نہ ہو جائیں جن کاموں کی وجہ سے ہماری قربانی دربار الہی میں شرف قبولیت پانے کے بجائے رد نہ کر دی جائے۔ تو یہ خاص طور پر ہر عمل کے اندر ہونا چاہیے، اخلاص، نبی کی پیروی، قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ سے امید، رد کر دینے کا خوف اور ڈر، اور اس عبادت سے محبت۔ اسی طریقے سے قربانی انہی جانوروں کی کرنی ہے یا کرنی چاہیے جن جانوروں کی قربانی کرنے کی اجازت شریعت مطہرہ نے دی ہے اور سنت پاک سے ثابت ہے، اور وہ 4 جوڑے ہیں: گائے، اونٹ، بکرا اور بکری، بھیڑ اور دمبا۔ تو انہی جانوروں کی قربانی راجح قول کے مطابق، میری تحقیق کے مطابق جائز ہے۔ گائے یا بیل، اونٹ یا اونٹنی، بکرا یا بکری، بھیڑ یا دمبا۔ اور قربانی کے اندر عمر کے سلسلے میں جو اختلافات ہیں اس سے قطع نظر قربانی کا جانور داتا ہونا چاہیے۔ صحیح بات میری تحقیق کے مطابق یہی ہے کہ ادنت بنا داتا جانور کی قربانی سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل خلاف ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ان چند اضافی معلومات کے بعد جو شیخ افتخار صاحب نے لکھا ہے، اب ہم اسے سنیں، بڑے غور سے سنیں، بڑی مفید معلومات ہے، نچوڑ ہے اس تحریر کے اندر، قربانی کے بہت سارے اہم مسائل کے نچوڑ ہیں۔ انسان کے پاس، کسی بھی مسلمان مرد اور عورت کے پاس اگر قربانی کرنے کی استطاعت اور طاقت ہے تو اسے قربانی کرنی ہی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زور دیا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو قربانی نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہر آدمی قربانی کرنے سے متعلق اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کا اندازہ رکھتا ہے۔ یہاں ایک بات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً قربانی اسلامی شعائر میں سے ایک اہم ترین شعار ہے، ایک پرچم اور ایک جھنڈا ہے، اللہ تعالی کی ایک نشانی ہے، اور یہ سال میں ایک بار آتی ہے۔ اور یقیناً اگر کوئی مومن مسلمان یہ تہیہ ہی کر لے اور اللہ تعالی سے مدد طلب کرے تو پورے سال کے اندر قربانی کا وہ انتظام کر سکتا ہے۔ اور قربانی یہ اسلام کا ایک شعار ہے، پرچم ہے، چنانچہ ہر مسلمان کو اس شعار کی تعظیم، عزت کرنی چاہیے، اور اس کے آبرو کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے تقاضوں کی تکمیل کرنی چاہیے، کیونکہ شعائر اسلام کی تعظیم ہی دل کا تقویٰ ہے۔ دوسری بات،
قربانی میں یا تو مکمل جانور ذبح کرے یا بڑے جانوروں میں سے ایک یا ایک سے زائد حصہ لے اپنی طاقت کے حساب سے۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ مستقل ایک جانور حصہ بڑے جانور میں حصہ لینے سے زیادہ افضل اور زیادہ باعث ثواب ہے۔ اگر سب سے افضل اونٹ کی قربانی ہے، مکمل ایک اونٹ، پھر گائے کی، پھر اس کے بعد بکرے کی، لیکن اگر کوئی ایک بکرا کی قربانی دیتا ہے تو اس کی قربانی زیادہ افضل اور بہتر ہے اس آدمی کی قربانی سے جو بڑے جانوروں میں حصہ لیتا ہے، اور اگر کوئی حصہ لیتا ہے تو ایک سے زیادہ بھی حصہ لے سکتا ہے۔ قربانی میں انسان یہ نیت کرے کہ یہ میری طرف سے ہے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے، یہ میری طرف سے ہے اور یہ میرے گھر والوں کی طرف سے، ایک ہی جانور کے اندر، ایک ہی حصہ کے اندر۔ اور سنت نبوی ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے ایک ہی جانور کو، اور اپنے اہل و عیال کو کرتے تھے، چنانچہ جس کی طرف سے قربانی دی گئی اس میں اس کے اجر و ثواب میں اہل و عیال کو بھی شامل کر لیا جائے، یہی سنت ہے اور یہی بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اگر بیٹا باپ کے ساتھ ہو تو باپ کی قربانی کافی ہوگی بیٹے کے لیے۔ جوائنٹ فیملی ہے، باپ، بیٹے، بیٹیاں سب ایک ہیں، تو اگر قربانی بیٹا باپ کی طرف سے، اگر باپ کی طرف سے کر رہا ہے یا باپ کر رہا ہے تو یہ قربانی، اور بیٹا باپ کے ساتھ ہے تو یہ قربانی بیٹے کے لیے بھی کافی ہوگی۔ اور اگر باپ سے الگ ہو، بیٹا باپ سے الگ ہے، تو اس کو بھی اپنی طرف سے قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ ہر صاحب استطاعت کو قربانی کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک بات اور جان لے، اگر کئی بھائی ہوں تو اگر سب ساتھ میں ہوں، جوائنٹ فیملی سب ساتھ میں ہوں، اگر ایک دوسرے سے الگ ہو تو سب کو اپنی اپنی قربانی کرنی چاہیے۔ اگر سب ایک ساتھ ہیں، سب کی کمائی ایک ہی جگہ ہوتی ہے تو ایک کی طرف سے کر کے سارے لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن الگ الگ ہیں اور سب صاحب استطاعت ہیں تو ہر ایک کو قربانی الگ الگ کرنی چاہیے۔ چھٹی بات، یہ مسئلہ بڑا مختلف فی ہے، لیکن برس سے تحقیق اور چھان بین کرنے کے بعد یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ میت کی طرف سے وفات پائے ہوئے انسان کی طرف سے مستقل طور پر ایک جانور یا کسی جانور کا ایک حصہ قربانی کرنا اللہ تعالی کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میت کی طرف سے مستقل ایک جانور کی قربانی دینا یا ایک حصے کی قربانی دینا یہ مسنون نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا ہے۔ ہاں، اگر میت نے وصیت کی تھی اور اس وصیت کو لاگو کرنے بھر کا مال بھی چھوڑا تھا، تب اس کی وصیت کو لاگو کیا جائے گا، اور اگر اتنا ہی مال چھوڑا کہ کئی سال اکٹھا کرنے کے بعد اس کی وصیت لاگو کرنے کے لیے بجٹ اکٹھا ہو سکے تو کئی سال جمع کیا جائے گا اور وصیت کے طور پر اس کی قربانی کی جائے گی، وصیت کے طور پر۔ یا میت کو اگر قربانی کا ثواب پہنچانا ہے تو زندہ کی طرف سے کر کے میت کو شامل کر دیا جائے، جیسے کہ میں قربانی کروں کہ یہ اے اللہ، یہ تیری طرف سے تیرے لیے تو قبول کر، عطا الرحمان کی طرف سے، اور ان کے وفات پائے ہوئے
वालिदैन रहमहुमुल्लाह की तरफ से। तो एक ही हिस्से में, एक ही जानवर में मुस्तकिल जिंदा की तरफ से करके मैयत को शामिल करना जायज है। लेकिन ये भी सुन्नत नहीं है कि एक आदमी दो जानवर खरीदे, एक जानवर मुस्तकिल जिंदा की तरफ से और दूसरा जानवर मुस्तकिल मैयत की तरफ से। ये भी मसनून और सुन्नत नहीं है। इस मसले को लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि कुर्बानी में असल जिंदा की तरफ से है। और अगर मुस्तकिल एक जानवर, एक हिस्से की कुर्बानी अल्लाह के रसूल से साबित होती तो कहीं न कहीं ज़ख़ीरे अहादीस के अंदर इसका जिक्र होता, या सहाबे कराम और सहाबिया से ऐसे अमल का सही हदीसों से सबूत मिलता, जबकि वहां जरूरत भी थी, हाजत भी थी, और अल्लाह के रसूल की जिंदगी मुबारक में बहुत सारे आपके अकरबा, आपकी बेटियां, आपकी बीवियों में से कुछ लोग वफात भी पा चुके थे। लिहाजा मैयत की तरफ से कुर्बानी मुस्तकिल करना ये मसनून नहीं है, ये सुन्नत नहीं है। सातवीं चीज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करना शरीयत से साबित नहीं है। हमारे मुल्कों में बहुत सारे लोग जब पहले कुर्बानी करते हैं तो कहते हैं ये आका की तरफ से कर दिया जाए। मेरे भाइयों साथियों, आप जो भी इखलास के साथ नेक नीति के साथ नबी की सुन्नत के पैरवी के मुताबिक जो भी अमल करेंगे उसका सवाब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा। और मैं अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से किसी भी सहाबी खुलफाए राशिदीन ने कुर्बानी नहीं की है और ना अल्लाह के रसूल ने वसीयत की। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करना मशरूअ नहीं है। हाँ, किसी के ज़हन और दिमाग में सवाल आ सकता है एक ज़ईफ रिवायत की बुनियाद पर कि हज़रत अली अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करते थे। तो पहली बात तो ये सुन्ने अबी दाऊद की रिवायत है जो ज़ईफ है, काबिले अमल नहीं है, काबिले अमल नहीं है। दूसरी बात, अगर उसको कोई सही भी साबित करे, हालांकि वो सही नहीं है, तो उसमें अल्लाह के रसूल की वसीयत का जिक्र है हज़रत अली के लिए, और हज़रत अबू बकर ने, हज़रत उमर ने, हज़रत उस्मान ने, हज़रत आयशा ने और दीगर सहाबा ने अल्लाह के रसूल की तरफ से कुर्बानी नहीं की है। आप इखलास के साथ नबी की सुन्नत के मुताबिक जो भी अमल करेंगे उसका अजर व सवाब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा, क्योंकि अद्दाल्लु अलल खैरी कफ़ाइलिही, भलाई की रहनुमाई करने वाले को वही अजर व सवाब मिलता है जो उस भलाई के करने वाले को मिलता है, और भलाई करने वाले के अजर व सवाब में कोई कमी नहीं होती है। हम और आप जो भी अमल कर रहे हैं इसके अव्वल रहनुमा हमारे और आपके प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस सिलसिले में एक आठवीं बात याद रखें, पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बानी करना उम्मतियों के लिए सही नहीं है। अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी किए थे, आपके साथ खास है, आप नबी थे, आपकी उम्मत थे। लेकिन आज कोई कहे कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरफ से करेंगे या अपनी उम्मत की तरफ से, तो ऐसा करना शरीयत से साबित नहीं है। इस सिलसिले में नवीं बात आप याद रखें, बेहतर और अच्छा ये है कि इंसान खुद कुर्बानी करे, बजाय इसके कि किसी फर्द या तंजीम के हवाले कर दे। अफजल यही है, बेहतर यही है, असल यही है कि आदमी अपनी कुर्बानी खुद अपने से करे, अपने हाथ से करे। लेकिन यह बेहतर नहीं कि किसी इदारे को, किसी मदरसे को, किसी तंजीम को बकरा खरीद करके दे दिया जाए। जायज है, लेकिन अफजल खुद करना है। हाँ, किसी तंजीम, किसी इदारे, किसी मस्जिद के जिम्मेदारान, किसी मदरसे के जिम्मेदारान को देने से पहले अमानतदारी, दियानतदारी का ख्याल कर लेना, क्योंकि अल्लाह सबको हिदायत दे। बहुत सारे लोग ऐसे मौसमों को गनीमत समझ करके बहुत सारे ऐसी खियानतें कर जाता है कि बस अल अमा वल हफीज। लिहाजा काबिल एतमाद बेहतर यही है कि आप किसी तंजीम को देने के बजाय खुद करें। लेकिन अगर कोई तंजीम है, कोई इदारा है, कोई मखसूस शख्स है जो हद दर्जा अमानतदार हो, क्योंकि इसमें अमानतदारी माल ही का मसला नहीं, जानवर वो खरीदे उसमें वो अयूब ना पाए जाए वगैरह वगैरह जो जानवर के सिलसिले में शुरूत हैं, तो बहरहाल
अपने से करना बेहतर है, लेकिन जायज है किसी अमानतदार कमेटी को देना, ये जायज है। 10वीं बात बेहतर यह है कि इंसान अपनी कुर्बानी के जानवर को अपने हाथ से ज़बह करे, बजाय कि किसी और से ज़बह कराए, अपने हाथ से ज़बह करे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मौलाना आइए दुआ पढ़ दीजिए, ये कुर्बानी का जमाना चल रहा ना, व्हाट्सएप पर सबसे ज्यादा मौलाना कुर्बानी का दुआ सिखा दीजिए, और मौलवी साहब से पहले ही तय कर ले, बकरीद की नमाज पढ़ने जाने से ए भैया जरा कुर्बानी का जानवर आकर के ज़बह कर देना वगैरह। ये सब अपना काम है मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों। कुर्बानी करना सीखो, कुर्बानी करना सीखो, जानवरों को ज़बह करना सीखो, जानवरों को ज़बह करना सीखो, जानवरों को ज़बह करना सीखो। बल्कि औरतों को भी सीखना चाहिए, और औरतों को भी अपने हाथ से कुर्बानी का जानवर ज़बह करना चाहिए। कितना बेहतर होगा कि शौहर है, बेटे हैं, बेटियां हैं, बीवी है, सब मिल करके सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हासिल करके ज़बह करने का शरई तरीका सीख करके सब घर में डोर बंद करके ज़बह करे, चमड़ा निकाले, गोश्त बनाए, गोश्त भूने और खाए। और ये किराए पर हमेशा मंगाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो अफजल और बेहतर ये है कि कुर्बानी का जानवर खुद ज़बह करें, और औरत भी कुर्बानी का जानवर ज़बह कर सकती है, और उसे ज़बह करने का तरीका सीखना और जानना चाहिए। 12वीं बात, कुर्बानी का जानवर रात में भी ज़बह कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं रात में ज़बह करना मकरूह है, उनकी ये बात मकरूह है। कुर्बानी का जानवर आदमी रात में भी ज़बह कर सकता है, बिल्कुल ज़बह करना जायज और बिल्कुल दुरुस्त है। 13वीं बात, ज़बह करते वक्त एक दुआ है जिसे पढ़नी चाहिए। हाँ, ज़बह करते वक्त एक दुआ है, पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर ही अगर कह लिया तो काफी। दरअसल ये कुर्बानी किसकी तरफ से है, ये दिल के इरादे को कहा जाता है। लेकिन सुन्नत यह है कि आदमी कुर्बानी का जानवर ज़बह करते वक्त ये कहे कि ये मेरी तरफ से है, या फलां की तरफ से, या फलां की तरफ से। और ये कुरान की आयत भी पढ़ना उस मौके पर सही अहादीस से साबित है, जैसा कि अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने उसे सही करार दिया है। ज़बह करके पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा हादा लका व मिनका तक़ब्बल मिन्नी, मुझसे या जिसकी तरफ से हो, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर। लेकिन अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके ज़बह कर दिया और दिल में कुर्बानी की नियत है कि ये कुर्बानी किसकी तरफ से है, तो कुर्बानी हो जाएगी, और नाम लेना ये सुन्नत है। बेहतर यह है कि इंसान कुर्बानी के गोश्त में से खुद भी खाए, दूसरों को भी हदिया और तोहफा दे, और मिस्कीनों पर भी सदका करे। हमारे अवाम में जो ये बात मशहूर है कि कुर्बानी का गोश्त बराबर बराबर 3 हिस्से में बांटना चाहिए, ये बात दुरुस्त नहीं है। दरअसल शरीयत का मामला ये है कि कुर्बानी का मकसद इस्लाम की शिआर की ताज़ीम, अपने और अपने अहलो अयाल रिश्तेदारों, गरीब व मिस्कीन और फकरा बेवाओं के दिलों में खुशियां दाखिल करना, चुनाचे खुद खाना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुलू, खाओ और खिलाओ और स्टॉक करो। चुनाचे कुर्बानी के जानवर का गोश्त कोशिश करे 3 तरह के लोगों को मिल जाए, घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, गुरबा और मसाकिन। अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने फतवा दिया और सही है कि अगर कोई 2-2.5 किलो कुर्बानी के जानवर का गोश्त फकीर और मिस्कीन को दे दे और पूरा बकरा खा ले तो कोई हर्ज नहीं। ये मसला बतलाने के ताल्लुक से कहता हूं, लेकिन बेहतर यही है
कि आदमी अपने घर वालों को खिलाए, रिश्तेदारों को खिलाए और गुरबा, मसाकीन और ऐताम बेवाओं को भी अपने कुर्बानी के जानवर में से खिलाए। और अगर चाहे तो जब तक चाहे कुर्बानी का जानवर रख ले। सुनो, इस्लाम में कुर्बानी का जानवर 3 दिन से ज्यादा, जानवर का गोश्त 3 दिन से ज्यादा रखना मना था, लेकिन जब अल्लाह ताला ने वसाअत दे दी तो अल्लाह के रसूल ने इजाजत दे दी। इस मौके पर एक सवाल बहुत आता है कि क्या कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिमों को भी दे सकते हैं? उलमाए किराम ने इस सिलसिले में फतवा दिया है कि अगर वो गैर हरबी है, गैर मुकातिल है, तो बिल्कुल गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त बतौर हदिया और तोहफा देना चाहिए। उसके इस्लाम के सिलसिले में इस्लामी अखलाक को उजागर करने के लिए, उसको इस्लाम की तरफ दावत देने के लिए, इस्लाम और मुसलमानों के तई जो उसकी दुश्मनियां हैं उसको कम करने के लिए, और पड़ोसी समझकर तो गैर मुस्लिमों को भी कुर्बानी का गोश्त देने में कोई हरज नहीं। पास पड़ोस के लोग हैं या कोई भी है तो इसमें देना चाहिए, उसमें कोई हरज और कोई मुदायका नहीं है। कुर्बानी का जानवर, मैं सिलसिलावार नंबर नहीं जिक्र कर रहा हूं, कुर्बानी का जानवर अगर मुतय्यन किए जाए या कर दिए गए, कुर्बानी का जानवर मुतय्यन कर दिया गया और खरीदने के बाद अगर आयबदार हो जाए, यानी आपने जानवर खरीद लिया और मुतय्यन भी कर दिया, अब उसके बाद उसमें कोई ऐब ऐसा निकल आया जिसकी वजह से कुर्बानी का जानवर ज़बह करना जायज नहीं है, तो अगर उसमें आपकी कमी, सुस्ती और लापरवाही की वजह से ऐब आया है तो आपको उसका बदल तैयार करना पड़ेगा, खरीद के लाना पड़ेगा। और लेकिन अगर आपके उसके ऐब के पैदा करने में कोई इंटरफेयर, कोई अमल, कोई दखल, कोई सुस्ती और काहली नहीं है तो आप उसको कर लेंगे, क्योंकि आपने नामजद कर दिया था, मुतय्यन कर लिया था और इंशाअल्लाह उसकी कुर्बानी जायज होगी। लेकिन आपकी सुस्ती और लापरवाही की वजह से ऐब आया है तो आपको बदलना ही पड़ेगा। इसी तरीके से कुर्बानी का जानवर आपने लिया, मुतय्यन कर दिया, नामजद कर दिया, फिक्स कर दिया, खरीदने के बाद वो मर गया या बेवड़े आए उठा ले गए, चोरी हो गई उस जानवर की, या जानवर गुम हो गया, तो चोरी हो जाने में, गुम हो जाने में, मर जाने में अगर मालिक का कोई अमल दखल नहीं है, कोई इंटरफियर या कोई सुस्ती और लापरवाही नहीं है, तब ऐसी सूरत में उसको दूसरा जानवर लाना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मालिक के जानवर की सुस्ती और लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ तो उसको बदल लाना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर भाई कुर्बानी का जानवर आपको घर के अंदर बांधना चाहिए, आप ले गए बाग में बांध दिए हैं, द्वार पे बांध दिए, तो जाहिर बात है बेवड़े बहुत चलते, मस्जिदों का मैक भी चुरा लेते हैं, तो वो भी चोरी, तो ये भी मसला जान लीजिए। लेकिन अगर आपने पूरे एहतियात के साथ उसको, पूरी पाबंदी के साथ, सारे असबाब मुहैया करके अगर आपने उसको रखा है और चोरी हो गई तो इंशाअल्लाह अज़ीज आप माजूर होंगे और कुर्बानी का जानवर दूसरा लाना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आपके पास ताकत है तो इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। कुर्बानी के जानवर को फिक्स कर देने या खरीदने के बाद बेचना या किसी को तोहफे में देना या गिरवी रखना जायज नहीं है, जायज नहीं। आपने कुर्बानी का जानवर खरीद लिया, फिक्स कर दिया, नामजद कर दिया, अब किसी को तोहफे में दे दो, ले जाओ बेच लो, या गिरवी रख दो या उसको बेच दो, तब जायज नहीं है। हाँ, जायज कब है बेचने में? जब उससे अच्छा जानवर लाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर 13,000 रुपए में 15 किलो का बकरा आप लेकर के आए हैं, अल्लाह ताला ने आपके दिल में तकवा और पैदा किया, आपने सोचा कि ताकत है, चलो 20,000 का जानवर ले आए जो 20 किलो हो, तो इस पर अगरचे 15 किलो वाले जानवर को आपने नामजद कर दिया था, मुतय्यन कर दिया, उससे बेहतर में आप बदल सकते हैं लेकिन उससे कम में नहीं बदल सकते हैं, ये है। तो उसका बेचना, बल्कि कुर्बानी का जानवर ही नहीं, जरा सुन लीजिए, कुर्बानी का जानवर, कुर्बानी का गोश्त, कुर्बानी का चमड़ा, कुर्बानी का ऊन, कुर्बानी की आंतें, कुर्बानी की पचौनियां या चुस्ते या भोर, कोई भी चीज बेचना जायज नहीं है। और न उसको उजरत और मजदूरी में देना कि कसाई आए 2 किलो दे दो उसी में से, उसका बेचना कतई जायज नहीं है। आप उसको क्या करेंगे? या खाएंगे, या खिलाएंगे,
یا صدقہ کریں گے یا کسی کو تحفہ دیں گے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایک مسئلہ اور جان لیجئے کہ مان لیا کئی لوگوں نے قربانی کا جانور خریدا اور غلطی سے کسی کے قربانی کا جانور دوسرے کے قربانی کے جانور سے بدل گیا، لے کے آ رہے تھے یا ایک ہی جگہ چرا رہے تھے، اب ہمارا جانور آپ کے جانور سے بدل گیا، آپ کا جانور میں لے آیا اور میرا جانور آپ لے کر کے چلے گئے بنا کسی قصد و ارادہ کے، تو ایسی صورت میں دونوں قربانی کے جانور قربانی ہو جائیں گے اور قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور یہ دونوں کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، دونوں کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ ایک سوال بہت آتا ہے کہ کیا قرض لے کر کے قربانی کرنا جائز ہے یا میرے اوپر قرض ہے قربانی کرنا جائز ہے؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ قرض بھی ادا کر لیں، قربانی کا جانور بھی خرید لیں، تو بالکل قربانی کرنا جائز ہے، چاہے قرض پہلے سے ہو اور چاہے قرض لے کر کے جانور۔ لیکن اگر قربانی کرنے کی وجہ سے بہانہ نہ بنائیے گا، بہت سارے لوگ حیلہ بہانہ بھی بناتے ہیں، بنا حیلہ اور بہانہ کے اگر یقیناً قربانی کرنے سے یا قربانی کا جانور خریدنے سے قرض کی ادائیگی میں ناقابل برداشت مشقت و پریشانی ہو جائے گی، تو آپ پہلے قرض ادا کریں گے، قربانی نہیں کریں گے۔ لیکن آپ قرض بھی ادا کر سکتے ہیں، قرض لے کے جانور لائے بعد میں قربانی وہ قرض بھی ادا کر سکتے ہیں اور قربانی بھی کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو قربانی کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں بات یہاں رک کر کے، قربانی یہ اللہ کے یہاں بہت محبوب عبادت ہے۔ دیکھیے اسماعیل علیہ السلام نے اکلوتے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا تھا اور لٹا دیا تھا، ذرا سوچیے، اور اس میں حیلہ بہانہ نہیں کرنا چاہیے، نہ اس میں ریاکاری آنے دیجیے، نہ دکھاوا شہرت، نہ موری، ہاں کالر اونچا کرنا، میرے یہاں قربانی ہے۔ اخلاص کے ساتھ اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے قربانی کیجیے، اس میں حیلہ بہانہ۔ اور میرے بھائیوں میرے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، میرا درس اسی لیے لمبا ہو جاتا ہے۔ بیٹی کی شادی کرنی ہے ابو جان کو، 5 سال سے تیاریاں ہو رہی ہیں، جبکہ ابھی رشتہ طے بھی نہیں ہوا ہے، مکان بنانا ہے، 10 سال سے تیاریاں ہو رہی ہیں، بیٹی آج پیدا ہوئی، حرام کام کے لیے فکس ڈپوزٹ، شادی میں تیاریاں ہو رہی، قربانی اچانک آتی ہے کہ اعلان کر کے آتی ہے، چلا کر کے آتی ہے، ہیلو کر کے آتی۔ کون مسلمان ہے یہ نہیں جانتا کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے، اور پورے 12 مہینے ملتے ہیں، پورے 1 سال، تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ 18 دن کا پورے 1 سال قربانی کی تیاری کے لیے موقع ملتا۔ دراصل اگر ایمان دل کے اندر اسلامی شعار کی تعظیم ہے، اللہ کا تقوی ہے، بندہ مومن ہے، تو شروع دن ہی سے وہ یا تو بکری پالے گا یا بکرا خرید کر کے لائے گا اور گھروں میں حلال پاک غذا سے اس کی پرورش کرے گا، قربانی کرنے میں کوئی مشکل نہیں۔ ٹھیک ہے جناب، میں شہر میں رہتا ہوں، میرے ہاں جانور رکھنا بڑا مشکل ہے، گھاس نہیں ملتی، پتیاں نہیں ملتی، گھر میرا چھوٹا ہے، گھر گندا ہو جائے گا۔ جناب ایک مشورہ دے دوں، سال اگر قربانی کرنے گھر میں ایک لفافہ لٹکا دیجئے چپکے سے، جہاں آپ کی تجوری ہے اسی تجوری میں ایک انویلپ، ایک لفافہ رکھ دیجئے، اس پہ لکھ دیجئے انشاءاللہ قربانی۔ ہر مہینہ تھوڑا تھوڑا اپنی آمدنی کے حساب سے، جانتے ہیں عام طور پر بکرے 12,000 15,000 16,000 20,000 کے ملتے ہیں، ہر مہینہ آپ تھوڑا تھوڑا اس میں گھساتے جائے اور گنیے نہیں، گنیں گے تو کہیں گے ہو گیا، گھساتے جائے، اور جب قربانی کا جانور لینا ہو لفافہ کھولیے، قربانی کے جانور کا پیسہ آپ کے پاس بنا کسی مشقت و پریشانی کے آپ کے انویلپ اور آپ کے لفافے۔ دراصل دل کا تقوی، دراصل اللہ کی قربت حاصل کرنے کا جذبہ، دراصل اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر گزاری کرنے کا ارمان اور امنگ اور تڑپ، دراصل اہل و عیال کے دلوں میں اخلاص کے ساتھ، غربا مساکین کے دلوں میں، رشتہ داروں کے قلب و جگر میں ایسے خوشی کے دن
جو عید کا دن ہے، کھانے اور کھلانے کا دن ہے، جائز خوشیاں منانے کا دن ہے، خوشیوں میں شریک ہونے اور خوشیوں میں شریک کرنے کا دن ہے، اس کا اگر خیال ہو تو قربانی کرنا کوئی مشکل نہیں۔ کپڑے کتنے جوڑے، زیورات کتنے، موٹر سائیکلیں کتنی، گاڑیاں کتنی، اللہ کی قسم ایک مزدور پیشہ بھی اگر اللہ تعالیٰ سے شروع سال سے استعانت طلب کرے اور کوشش کرے تو قربانی کرنا کوئی مشکل نہیں۔ لیکن قربانی سے پہلے بھی کچھ عبادتیں ہیں جو فرض اور واجب ہیں، ان کی پابندی بھی بہت ہی ضروری ہے۔ ایک بات اور جان لیجئے، جو لوگ قربانی کرنے سے عاجز ہیں، ان کے پاس استطاعت نہیں، طاقت نہیں، تو آپ ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ علماء نے اجازت دی ہے، شرط یہ ہے کہ ان کی اجازت ہو کہ آپ ان کی طرف سے قربانی کر دیں۔ قربانی کے جانور دوسروں کو ہبہ کرنا تاکہ وہ اپنی طرف سے قربانی کریں جائز ہے۔ آپ نے قربانی کا جانور خریدا اور آپ نے اپنے ایک سگے بھائی کو دے دیا کہ لے جاؤ آپ قربانی اپنی طرف سے کر لو، تو یہ جائز ہے۔ لیکن سگے بھائی کے لیے دل تو کشادہ رہے، سگے بھائی کے لیے دل تو کشادہ رہے۔ آپ اپنے کسی پڑوس کو دے دیجئے کہ آپ یہ قربانی کا جانور لے جاؤ اپنی طرف سے قربانی، لیکن پڑوسی کے لیے دل تو کشادہ رہے اور اس میں ریاکاری، دکھاوا اور چاچا نہ۔ اسی طریقے سے آج کے اس درس کا آخری مسئلہ، وقت گزر رہا، جانور ذبح کرنے کے بجائے اس کی قیمت صدقہ کا دینے سے قربانی کی عبادت ادا نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ قربانی قربانی ہے، عام صدقہ یا عام صدقہ ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ان ساری باتوں کا ہم خیال رکھیں۔ یہ چند مسائل سرسری طور پر میں نے آپ کے سامنے جو شیخ افتخار صاحب مدنی حفظ اللہ نے تیار کیا تھا اور میرے جمعیت کے گروپ میں ڈاکٹر اشفاق صاحب سلفی حفظ اللہ نے شیئر کیا تھا، فائدہ کے خاطر میں نے آپ لوگوں تک پیش کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی راہ میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی سجی سجائی جنت حاصل کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پینے کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے چہرے انور کا دیدار کرنے کے لیے، اور ہمیں ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ اور آخری بات کہ میرے بھائیوں، یہ بہتر نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم توحید کے پابند نہ ہوں، ہم نماز کی ادائیگی کے پابند نہ ہوں، ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کے پابند نہ ہوں، ہم روزوں کی ادائیگی کے پابند نہ ہوں، ہم صاحب استطاعت حج نہ کریں، کہ ہمارے اوپر جو بھائیوں کے، بہنوں کے، بیویوں کے، اولاد کے، پڑوسیوں کے وغیرہ وغیرہ جو واجبی حق ہیں، جو ہمارے اوپر فرض ہیں، ان کی ادائیگی میں خائن ہوں، چور ہوں، ڈاکو ہوں، لٹیرے ہوں اور ہم قربانی کرنے میں پیش رہیں۔ نہیں، ہم ایک مومن، ایک مسلمان فرض عبادتوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے واجب حقوق کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے واجب حقوق کی پابندی کرتا ہے، سنت، نفل، مستحب اور افضل اعمال بھی کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بے نمازی کی قربانی ہوگی کہ نہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میرے بھائیوں، آپ بے نمازی ہو کیوں؟ آپ کیوں بے نمازی ہو؟ آپ کے اندر قربانی کرنے کا جذبہ ہے، الحمدللہ۔ آپ جمعہ کی نماز پڑھتے ہو، الحمدللہ۔ آپ رمضان میں تراویح اور روزے نماز کرتے ہو، الحمدللہ۔ اللہ تو 5 وقت کی نماز پڑھنے میں آپ کا کیا ہو جاتا ہے؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، دین اسلام کے پابند بنو، یہ قربانی کے تقاضے ہیں۔ اگر آپ چند منٹوں کے وقت کی قربانی دے کر اللہ تعالی کے دربار میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بھلا اپنی خیر مناؤ، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ اسلامی میل جول رکھتے ہوئے ہر تقوی کے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب اگر کسی کے پاس اس درس سے جڑے ہوئے مسائل ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ وجزاکم اللہ خیر۔